السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا سنہرا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ اب ہم شوال کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ شوال کی پہلی تاریخ عید کا دن ہے، اور آج ہر طرف چہل پہل ہے، ہر طرف خوشی خوشی ہے، اور ہر طرف رونقیں پھیلی ہوئی ہیں۔ مگر محترم حضرات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم عید کا دن کیسے گزاریں؟ معزز ناظرین، عید سے پہلے اور عید کے بعد کچھ باتوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر بجا لائیں جس نے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ ہمیں نصیب کیا۔ اور دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جو بھی نیک اعمال اس ماہ مبارک میں انجام دیے ہیں، اس کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ سلف صالحین نیکیوں کو انجام دینے کے بعد فخر نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ ہمیشہ ڈرے رہتے تھے کہ کہیں ان کا عمل رد نہ کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے سلف صالحین رمضان المبارک کے 6 مہینے تک رمضان المبارک میں کیے جانے والے اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ساری نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ ہم اپنے دل کا تزکیہ کریں، اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے ہر طرح کے بغض و حسد، کینہ کپٹ، نفرت، رنجشیں، ان ساری چیزوں کو اپنے دل سے ختم کریں، کیونکہ دل اگر صاف ہو تو ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول ہوں گے، اور اگر دل صاف نہ ہو تو پھر ہمارے اعمال کی قبولیت میں یہ چیز رکاوٹ آ سکتی ہے۔ اور چوتھی چیز، عید کی صبح فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے رخصت ہوتے ہی لوگ بھی ایسے غافل ہو جاتے ہیں گویا وہ نیکیوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور پانچواں ادب یہ ہے کہ ہم مسواک کریں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت رہی ہے۔ پھر غسل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توفیق دے رکھی ہے، نیا لباس پہنیں یا اچھا لباس پہنیں، اور پھر عطر کا استعمال کریں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بڑا پسند تھا۔ اور اسی طرح پانچواں ادب یہ ہے کہ جب ہم عید کے لیے جائیں عیدگاہ کی طرف تو کچھ کھا کر جائیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ اور طاق عدد میں کھجور کھانا یہ سنت کے عین مطابق ہے۔ اور چھٹا ادب یہ ہے، جب ہم مصلی کی طرف جائیں، عیدگاہ کی طرف جائیں تو پیدل جائیں، چل کر جائیں۔ اور ساتواں ادب یہ ہے کہ جب ہم عیدگاہ کی جانب جائیں تو اپنی زبان سے کلمات بلند کرتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ ہی کے لیے تمام قسم کی تعریفات ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کلمات میں توحید کا پیغام دیا گیا ہے، لہٰذا ان کلمات کو کثرت کے ساتھ ہم ادا کریں، اور ان کلمات کو ادا کرتے ہوئے ہم مصلی کی جانب جائیں۔ اور نوواں ادب یہ ہے، جب ہم مصلی پہ چلے جائیں، عیدگاہ چلے جائیں
تو ادب و احترام سے بیٹھے رہیں، سکون کا مظاہرہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، میدان محشر کو یاد کریں اور وہاں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کریں، آنسو بہائیں، عاجز اور انکساری کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیں۔ اور جب وقت ہو جائے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ اور 10واں ادب یہ ہے، جب نماز ختم ہو جائے تو پھر خطیب کا خطبہ ضرور سنیں، اس کی تذکیر کو ضرور سنیں، کیونکہ انسان جب سنتا ہے سننے کے بعد ہی وہ سنورتا ہے۔ اور 11واں ادب یہ ہے کہ خطبے کے ختم ہونے کے بعد ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملیں، خوشی کو تقسیم کریں اور ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں اور یہ کہیں تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اور 12واں ادب یہ ہے، جب ہم عیدگاہ سے گھر کی جانب پلٹیں تو راستہ بدلتے ہوئے ہم اپنے گھر کی جانب لوٹیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ اور 13واں ادب یہ ہے کہ عیدگاہ سے لوٹنے کے بعد اگر کوئی چاہے تو 2 رکعت نفل اپنے گھر میں ادا کر سکتا ہے۔ اور 14واں ادب یہ ہے کہ ہم اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کثرت کے ساتھ خرچ کریں، انفاق کریں، غربا مساکین کا خصوصی خیال کریں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس سے انسان بری موت سے بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ اسلامی حدود میں رہتے ہوئے جائز کھیل کود کا مظاہرہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح شعر و شاعری کی محفلیں بھی منعقد کی جا سکتی ہیں۔ الغرض محترم حضرات، یہ وہ آداب ہیں جن کو ملحوظ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن توفیق سے نوازے اور ہمیں ڈھیر ساری خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رمضان المبارک کے ساری نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہمیں اجر جزیل عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔